بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے خلاف حق کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابت تھا۔ فرعون آپ کے دور کا ایک ظالم بادشاہ تھا جسے آپ کی قوم پر بہت ظلم کیے۔ ایک شب فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کا تخت الٹ دیا گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر میں اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس خواب کے خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ آپ کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ یہ اللہ کی خاص تدبیر تھی کہ دریا کے بہاؤ نے صندوق کو فرعون کے محل تک پہنچا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو ایمان لانے والوں میں سے تھیں، انہوں نے صندوق کو محل میں دیکھا اور اس میں موجود بچے کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ فرعون کے گھرانے نے آپ کو دریا سے نکال کر اپنا لیا اور آپ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا جو مظلوم قوم تھی، اور دوسرا شخص فرعون کے قوم کا تھا جو ظالم قوم تھی۔ بنی اسرائیل والے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کی حمایت میں فرعونی شخص کو روکنے کی کوشش کی اور غصے میں اسے ایک گھوسا مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل مظلوم کی مدد کے لیے تھا، لیکن اللہ کی حکمت سے وہ گھوسا اتنا شدید تھا کہ فرعونی شخص موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فرعونی حکام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سازش کی خبر کر دی اور انہیں مشورہ دیا کہ فوراً شہر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید آزمائشوں اور رہنمائی کے ذریعے نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ مدین میں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی بیٹی سے شادی کی۔ نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی توحید کا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دعوت دینے کا حکم دیا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کو تسلیم کرے اور بنی اسرائیل کی غلامی سے آزادی دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی آیات دکھائیں اور اسے اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کی دعوت دی، لیکن فرعون نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مختلف قسم کی فریب کاری اور تدابیر استعمال کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے تاکہ وہ اپنی قوم کی حفاظت کر سکے اور فرعون کو اللہ کی قدرت دکھا سکے۔ قرآن مجید میں ان تمام معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم نعمت اور معجزہ تھا۔ یہ عصا کئی اہم مواقع پر استعمال ہوا اور اس کے ذریعے مختلف معجزات ظاہر کیے گئے۔ اللہ نے آپ کے عصا کو ایک بڑے اژدہے میں تبدیل کر دیا جو جادوگروں کے کرتب کو نگل گیا تھا۔ جب آپ اپنا ہاتھ بغل میں لے کر نکالتے تو وہ چمک اٹھتا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اللہ نے آپ کے عصا کی مدد سے دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور بنی اسرائیل نے خشک زمین پر چل کر دریا کو عبور کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پتھر میں پانی کے چشمے نکلنے کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو،
تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ مینڈک اس قدر زیادہ ہو گئے کہ وہ ان کے گھروں، کھانے پینے کی جگہوں اور بستروں اور پانی کے برتنوں میں بھر گئے۔ اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا جو ان کے کھیتوں، باغات اور اناج کو مکمل طور پر تباہ کر گئیں۔ ان کی فصلیں اور درخت ختم ہو گئے اور قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان کے پینے کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ دریائے نیل جو ان کے لیے زندگی کی علامت تھا، خون بن گیا۔ وہ پانی پینے سے محروم ہو گئے اور شدید پریشانی کا شکار ہوئے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تھیں جو انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان تمام عذابوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ہر عذاب کے بعد وہ توبہ کرنے کا وعدہ کرتے، لیکن عذاب ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ سرکشی اور ظلم پر اتر آتے۔ جب فرعون کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پر مارا، جس سے دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوا تو اللہ نے دریا کو دوبارہ ملا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، اس کے عدل اور نافرمانی کے انجام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور ظالموں کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی اور انہیں صحرائے سینا میں اللہ کے دین کی تعلیم دی۔ طور کے پہاڑ پر اللہ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات صحرائے سینا کے قریب ہوئی اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ آپ کی قوم کو بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے، اور ان کے معجزات اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت ہیں۔